بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اور ابا ایک نئے محلے میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ میں نے پرانے محلے کا گھر بیچ کر شہر سے کچھ دور نئی سوسائٹی میں گھر خریدا تھا۔ میرے والد بیمار رہتے تھے، اس لیے پرانے علاقے میں نے اپنا گھر مہنگے داموں بیچ کر نئی سوسائٹی میں ڈبل سٹوری گھر خرید لیا تھا۔ اوپر کی منزل کرائے پر دے دی تھی تاکہ اس کے کرائے سے گھر کے اخراجات میں آسانی ہو جائے۔ کچھ میں آن لائن کام کرتی تھی، اس لیے ہم باپ بیٹی کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میں اس محلے میں زیادہ کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی میرا کسی کے گھر زیادہ آنا جانا تھا۔ ابھی ہمیں یہاں شفٹ ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے تھے، جس نے میری زندگی اذیت ناک بنا کر رکھ دی تھی۔ میں اپنے لیے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک بار میں صبح جاگی تو میری قمیض پر سفید دھبے سے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے دھبے ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ کر پریشان تھی کہ دھبے میرے قمیض پر آئے کہاں سے، کہ جب میرے بیڈ کے نیچے مجھے کچھ ٹیشو گرے ہوئے نظر آئے جن سے بدبو سی اٹھ رہی تھی۔ شاید اس پر نشہ آور دوا لگائی گئی تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ پل تو مجھے لگا میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل قاصر ہو چکا ہے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے تو رات میں اپنے ساتھ ایسا کچھ غلط ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ پھر نہ تو میں نیند کی کوئی میڈیسن لیتی تھی اور نہ ہی اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ میں یوں بے سدھ سوؤں کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جائے اور میری آنکھ نہ کھلے۔ بہرحال جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، میرا دل اور دماغ اس کو سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ میرے گھر تو کوئی ایسا شخص تھا بھی نہیں جو مجھے نشاور کچھ کھلائے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر گزرے اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ میرے گھر میں بس میرے والد تھے، وہ اتنے ضعیف تھے، بس مشکل ہی چل پھر سکتے تھے اور وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایسا سوچنا بھی مجھے گناہ لگ رہا تھا۔ ایک انجانی سی اذیت میں مبتلا، نہ جانے کیوں میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی رات کو میرے کمرے میں آتا ہے اور مجھے گہری نیند میں ٹیشو میں کچھ نشے کی دوا لگا کر سنگھا کر میرے ساتھ؟ یہ خیال ہی میرے لیے سہانے رخ تھا۔ میرے لیے یہ علاقہ بالکل اجنبی تھا۔ میں کسی کو یہاں جانتی تک نہیں تھی۔ میرے گھر کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا سوائے ملازمہ کے، یا پھر ایک وارڈ بوائے آتا تھا میرے والد کو ورزش کروانے، کیونکہ انہیں فالج کا اٹیک آ چکا تھا جس سے ان کی ٹانگ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب تو وہ کافی بہتر ہو چکے تھے، لیکن ایک وارڈ بوائے روز آدھے ایک گھنٹے کے لیے ان کے پاس انہیں ورزش کروانے آتا تھا، لیکن وہ بھی شام کے 5 بجے سے 6 بجے تک ہی ابا کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور وہیں سے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ تھا بھی 17 سال کا کم عمر لڑکا، اور میرا تو اس لڑکے سے سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ایک ملازمہ تھی، صبح ہی کام کر کے چلی جاتی تھی اور مجھے ملازمہ سے بھلا کیا ڈر ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تو میرے گھر کوئی نہ آتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، میرے آنسو بھی جاری تھے کہ اچانک سے باہر مین گیٹ کی بیل بجی۔ میں گھڑی کی جانب دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ 11 بج گئے تھے اور میں ابھی تک سو رہی تھی۔ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ دن کے 11 بج چکے ہیں۔ مجھے لگا 8-9 بجے ہیں، کیونکہ میں اکثر 8-9 بجے اٹھ جایا کرتی تھی۔ ابا کو صبح ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے بالکل غائب دماغی سے مین گیٹ کھولا تھا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، بڑی دیر سے دروازہ کھولا، آنکھیں بھی آپ کی سجی ہوئی ہیں، آج تو بال بھی آپ کے کھلے بکھرے ہیں، کیا ابھی اٹھی ہو؟ ملازمہ کی بات پر میں نے اپنے حلیے پر غور کیا تھا، ورنہ میں تو اب تک ان ڈبوں اور ٹیشو کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ میرے بال تو واقعی کھلے ہوئے تھے، حالانکہ میں بال کھول کر سونے کی عادی ہرگز نہ تھی۔ پھر میرے بال کیسے کھل گئے؟ میں تو رات کو چٹیاں باندھی تھی۔ میں پہلے اپنے کمرے میں چلی گئی، سامنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنا چہرہ کچھ ستا سا لگنے لگا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ جانے کیوں مجھے خود سے وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ میں ناپاک ہوں۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی، اپنے لباس سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہوگی۔ بہتے پانی کے ساتھ میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اگر بے آبرو ہو چکی تھی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے بے آبرو کرنے والا کون ہے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت دیر تک میں یوں ہی رستی رہی۔ اس کے بعد میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تھی۔ لانج میں آئی تو ملازمہ کچن صاف کر چکی تھی۔ میں اپنی ذہنی اذیت سے کچھ باہر نکلی تو خیال آیا کہ ابا ابھی تک بھوکے بیٹھے ہوں گے۔
میں نے ملازمہ سے صفائی کا کہا اور ابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ کہنے لگے، آج تم بھی کافی دیر سوئی رہی۔ میں کب سے ناشتے کی راہ تکتا رہا، اب اس قابل تو یوں نہیں کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل سکوں۔ کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، اب جلدی سے ناشتہ بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں وقت پر اپنے والد کو ناشتہ نہیں دے پائی تھی۔ میں فوراً سے کچن میں گئی، ناشتہ بنانے لگے، لیکن جیسے ہی ملازمہ نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ استعمال شدہ ٹیشو ابھی تک زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میری ملازمہ تو منہ پھٹ قسم کی خاتون تھی، وہ تو مجھ سے یہ پوچھ لیتی کہ یہ کیا ہے یا مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی۔ میں نے اسے بے ساختہ پکارا تو وہ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ میں نے کہا، میرا کمرہ ابھی رہنے دو، تم پہلے لاؤنج کی صفائی کر لو۔ وہ لاؤنج میں جھاڑو دینے لگی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور وہ ٹیشو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ پورا دن میرا ذہن الجھن میں ہی گزرا تھا۔ آج میں ابا کے ساتھ وقت بھی نہیں گزار سکی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی میرا ذہن ایک بات سوچے جا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ رات کو میں نے اپنا دروازہ اور کھڑکی اچھے سے بند کر دی۔ رات کو کافی دیر مجھے نیند نہیں آئی۔ کافی دیر میں یہی سوچی رہی کہ آخر کون ایسا گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا۔ میں رات کو آن لائن کام کیا کرتی تھی، مجھ سے وہ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ کبھی یہ سوچتی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن اگلی صبح پھر میرے کپڑوں پر دھبے تھے اور ویسے ہی ٹیشو زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اب تو مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا کون ہے جو ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ہمارے کرایہ دار ایک میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ بچے دونوں چھوٹے تھے اور وہ میاں بیوی خود بھی جوان تھے۔ پہلے پہل تو اس عورت نے مجھ سے بہت بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی تھی، میں زیادہ تر وقت لیپ ٹاپ میں ہی صرف کرتی تھی اور فارغ اوقات میں گھر کے کام کاج کرتی اور باقی کا وقت اپنے والد کے ساتھ بتا دیتی۔ وہ خاتون باطنی قسم کی تھی، اس لیے کبھی نیچے آ جاتی اور مجھ سے اپنے سسرال والوں کے قصے کہانیاں شروع کر دیتی، جیسے کبھی میں سن لیتی تھی اور کبھی میں کام کا بہانہ لگا کر اپنے کمرے میں کھسک جاتی۔ پھر اس نے بھی آنا جانا کم کر دیا تھا۔ اس کا شوہر ویسے تو اچھا تھا، لیکن تھا کچھ نظر باز قسم کا۔ ان کے گھر کی سیڑھیاں ہمارے صحن میں تھیں، اس لیے جب بھی میں صحن میں کسی کام سے کھڑی ہوئی ہوتی یا پودوں کو پانی ڈال رہی ہوتی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگتا تھا۔ جب تک سیڑھیاں چڑھتا رہتا مجھے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس وقت اس شخص کی نظروں سے الجھن تو ہوتی تھی، لیکن میں نے اس لیے بھی کچھ نہ کہا کہ بس 2 منٹ کی تو بات ہے، اب میں کیا بار بار کرایہ دار بدلتی۔ لیکن جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے لگا تھا، میں ذہنی اذیت سے 2-4 ہو چکی تھی۔ مجھے اس شخص پر شک ہونے لگا۔ وہ میرے مکان کی اوپری منزل پر رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیچے اتر کر آتا ہو اور میرے ساتھ۔ ایسی سوچیں مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری اذیت مجھے یہ لاحق تھی کہ رات کے متعلق کچھ بھی مجھے یاد نہیں آتا تھا۔ کون میرے کمرے میں آتا ہے؟ میں کیسے اتنی گہری نیند سو جاتی تھی کہ مجھے کچھ یاد نہیں آتا؟ میں کس کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھی؟ اب مجھے اوپر والے کرایہ دار پر شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے آتا ہو اور پچھلی طرف سے میری کھڑکی کھول کر اندر آتا ہو۔ مجھے ایک ہی حل نظر آیا کہ میں نے کباڑی الماری ملازمہ کے ساتھ گھسٹ کر اس کھڑکی کے آگے رکھ دی، کیونکہ کوئی بھی اتنی بھاری الماری نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اس لیے میں رات کو مطمئن سی ہو گئی تھی، لیکن اگلی صبح پھر وہی سب کچھ دیکھ کر میں رو دینے کو تھی۔ یہ کون تھا جو بار بار میرے کمرے میں آتا تھا؟ اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو بندہ دروازے سے اندر آتا ہے۔ میں دروازے کی کنڈی لگا کے رکھتی ہوں۔ ایک بار میں صحن میں تھی جب اوپر کرایہ دار خاتون مجھ سے سلام کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے اس نے بتایا کہ اس کا شوہر کاروباری کام کے سلسلے میں کافی دن سے دوسرے شہر گیا ہے۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ اگر اس کا شوہر گھر پر ہی نہیں ہے تو یہ کون شخص ہے؟ اب میں نے کئی راتیں جاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ میں کسی پر شک کرتی۔ انہی دنوں میرے ابا کی طبیعت کچھ بگڑنے لگی۔ وہ بالکل بھی چل پھر نہیں پا رہے تھے، اس لیے میں نے اس وارڈ بوائے کو چند دن کے لیے دن رات کے لیے رکھ لیا۔ حالانکہ وہ ابا کے کمرے میں ہی ہوتا تھا، لیکن ایک دن تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھ آہٹ سے کھلی تھی۔ مجھے ایک کالی سی پرچھائی نظر آئی، جیسے کوئی ہیولا سا ہو۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔
میں یہ چاہتی تھی کہ میں چیخوں چلاؤں تاکہ یہ شخص پکڑا جائے، لیکن اس شخص کے اندھیرے سائے کو دیکھ کر میری آواز میرے حلق میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ میں خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکی، اور اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر مجھے لگا میرے اندر سے کوئی میری روح کھینچ رہا ہے۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں زور سے میچ لی اور اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے چور چور پکارنے لگی۔ مجھے لگا وہ شخص میرے منہ پر ہاتھ رکھ دے گا یا میری آواز دبانے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ میرے شور کی آواز سن کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے وہی وارڈ بوائے پریشان حال کھڑا تھا۔ کہنے لگا آپ کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا بات ہے، کیا کوئی چور گھس آیا ہے؟ میں اس وقت بے حد بدحواس تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا میرے کمرے میں کوئی تھا۔ یہ سن کر وہ بھی کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہ لڑکا زیادہ عمر کا نہ تھا، بس 17-18 سال کا ہی تھا۔ اپنی غربت کی وجہ سے میرے ابا کو سنبھال رہا تھا۔ کہنے لگا آپ کمرے سے باہر نکل جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دیں۔ کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ اس لڑکے نے میرا کمرہ دیکھا، لیکن اسے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نے خود اس کمرے میں ایک سایہ دیکھا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بہت تھا، اس لیے میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ میری بات پر وہ کچھ حیرت زدہ ہوا تھا۔ انہیں لگا آپ کے کمرے میں کوئی بھی تو کھڑکی نہیں ہے، کوئی آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ کمرہ تو آپ کا لاک تھا۔ یہی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی کہ کون تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا اور کہاں سے آتا تھا۔ میرا کمرہ لاک اور اندر میں نے ایک شخص کے سائے کو دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کے سامنے میں ڈریسنگ رکھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہ تھا۔ اگر کوئی شخص میرے کمرے میں تھا بھی تو پھر کمرہ اندر سے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ وہ لڑکا بھی کمرے سے باہر نکل گیا اور میرے ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں روز رات کو دیر تک جاگنے لگی تھی۔ مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر وقت مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں سو گئی وہ کالے سائے والا شخص کمرے میں آ جائے گا اور میرے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ اس قدر ذہنی تکلیف اور اذیت سے دوچار تھی کہ شاید میرے پاس لفظ نہیں جن سے میں اپنی اذیت کو بیان کر سکتی۔ ابھی اسی مصیبت سے میں نکل نہیں پائی تھی کہ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ اپنی کیفیت کا دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ خوفزدہ ہوگی۔ میں غیر شادی شدہ لڑکی تھی، لیکن اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ ایسی کیفیت عورت کی کس وقت ہوتی ہے۔ 2-4 دن ڈر کے مارے تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ میرے والد بھی میری خراب طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے میں مجبوراً ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب تک ڈاکٹر میرا معائنہ کرتی رہی، نہ جانے کیوں میرا دل میرے اختیار سے باہر تھا۔ کہیں وہ مجھے کوئی اور ہی ایسی خبر نہ سنا دے جو میرے لیے مزید ذلت کا سامان بن جائے۔ ڈاکٹر میری پوری کیفیت میرے منہ سے سن کر کچھ خاموش سی مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر ڈسکرپشن پیپر پر مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دے دیا اور ایک جگہ میڈیسن بھی لکھ دی۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا کہ اس نے مجھے کس قسم کے ٹیسٹ کروانے کے لیے دیے ہیں۔ میں نے دوا لی اور گھر آ گئی، لیکن میری اس دوا سے بھی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ مجھے مجبوراً ٹیسٹ کروانے پڑے، جس کی رپورٹ چند دن بعد آنی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ اسی محلے سے آ گیا۔ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، کسی سے ملتی جلتی تھی نہیں، نہ کسی کو یہ خبر تھی کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، اور نہ ہی میرے ابا نے کسی کو یہ کہا تھا میرے رشتے دیکھے۔ بہرحال میں نے اس سے انکار کر دیا، حالانکہ میرے والد اس بات پر مجھ سے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ میری خاطر تم کیا گھر میں بیٹھی رہو گی۔ میں تو اس وقت ہی الجھن کا شکار تھی، اس لیے ایک نئی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ جانے کون شخص تھا جو میرے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیل رہا تھا اور مجھے اس شخص کی خبر تک نہ تھی۔ میرا ذہن اپنی رپورٹوں کی طرف لگ گیا تھا، کہیں ڈاکٹر یہ نہ کہہ دیں کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر تو میں سن کر تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ جب سے میں نے وہ سایہ دیکھا تھا دوبارہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے کپڑوں پر کسی قسم کے دبے تھے۔ شاید اس شخص کو یہ شک ہو گیا تھا کہ میں اب اسے پکڑ لوں گی اور مزید اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتی۔ چند دن بعد مجھے پھر سے الٹیاں آنے لگی۔ ابھی اس بار میں نے دل کو تھام لیا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی کہ ان کو رپورٹس دکھائیں۔ جو خبر اس نے مجھے سنائی
بھائی میں تو سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی آپ کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کا ہاضمہ خراب ہے۔ مجھے تو لگا وہ کہے گی کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن لکھ کر دے دی، دوا سے مجھے فرق بھی پڑ گیا تھا۔ ایک بار میری ملازمہ کام کرتے مجھے بتانے لگی کہ جو لوگ آپ سے پہلے گھر میں رہتے تھے ان کی بیٹی بھی آپ کی طرح بیمار رہنے لگی تھی، اور آپ بھی جب سے آئی ہیں بیمار رہنے لگی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں کوئی سایہ ہے۔ وہ لوگ بھی چند ماہ بعد ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس گھر میں جو کوئی رہتا ہے ٹک نہیں سکتا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے کمرے میں کیا کچھ میں دیکھ چکی ہوں یا میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا بہرحال انسان تھا یا جنات، اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ایک بار میں ملازمہ کے ساتھ چھت پر چلی گئی۔ وہ کپڑے رسی پر پھیلا رہی تھی اور میں ادھر ادھر چھت پر ٹہلنے لگی۔ جب میری نظر برابر والے مکان کی چھت پر پڑی، وہاں جو کچھ میں نے دیکھا میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ پھر میرا پیر میری چھت پر ایک چیز سے ٹکرایا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا تو میری رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میں ساری گیم سمجھ چکی تھی۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلنے والا شخص وہ ہو سکتا ہے۔ رات کو میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا۔ اپنے تکیے کے نیچے میں ٹارچ لائٹ رکھ لی۔ میں سوئی نہیں تھی لیکن کمرے میں اندھیرا کر چکی تھی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا جب میرے کمرے کی چھت پر ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ وہ پورا بلاک ہٹا تھا اور ایک شخص اس بلاک سے نیچے کودا تھا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھی تو اور پھر اس نے اپنی جیب سے وہ نشہ آور ٹیشو نکالے۔ جیسے ہی وہ ٹیشو میرے ناک کے قریب کرنے لگا، میں نے فوراً سے تکیے کے نیچے سے ٹارچ نکال کر کھول کر اس کے چہرے پر ڈال دی۔ وہ یکدم بازو آنکھوں پر رکھنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ساری لائٹس جلا دی۔ وہ شخص اب میرے سامنے تھا، میرے سامنے شرمندگی سے کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص میرے پرانے محلے میں رہتا تھا، آوارہ قسم کا نوجوان تھا۔ کالج کے زمانے سے میرے پیچھے پڑا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن میں اس آوارہ قسم کے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ اگر میں اسے شادی کر لوں تو وہ خود کو بدل لے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تم کسی بھی صورت قبول نہیں ہو۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا کہ میں اس کے علاوہ کسی کو بناؤں۔ میں نے اس کے ڈر سے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ وہ مجھ پر ایک غلط تاثر دینا چاہتا تھا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرے ساتھ کسی نے گناہ کیا ہے اور پھر وہ میرا رشتہ بھیجے تو میں وہ مجبوراً قبول کر لوں۔ وہ میری چھت پر ایسا بلاک لگا چکا تھا کہ اس کو ہٹانے سے وہ میرے کمرے میں کود جاتا تھا، پھر مجھے نشہ آور ٹیشو سنگھا کر بے ہوش کر دیتا اور میرے بال کھول دیتا، میرے کپڑوں پہ دبے لگا دیتا تاکہ میں شک میں پڑ جاؤں۔ اسی نے میرا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن میں نے اس بار انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے تم سے شدید نفرت ہے، تم نے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا اور تم چاہتے ہو میں تمہیں اپناؤں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے پولیس تھی، کیونکہ میں پولیس کو پہلے ہی انفارم کر چکی تھی۔ جب میں نے اس شخص کو برابر والی چھت پر دیکھا تھا، میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عورت کبھی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو صرف اس کے لیے اذیت کا سبب بنے۔ میں نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی تاکہ اس شخص کو میری آس ہی نہ رہے۔